ادھر ادھر سے لعنت غلامت ہوئی، بہت کچھ اس کو کہا سنا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھایا، خاموش کیا، اسے اپنے پاس بلایا، کہا ادھر میرے پاس۔ آپ نے سامنے بٹھا کے سے پوچھا کہ میاں یہ بتاؤ، اگر وہ شخص تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرنا چاہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اس نے کہا مجھے قسم یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، جس سے تم بدکاری کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی۔ اچھا تم یہ بتاؤ، کسی کی کوئی تمہاری بہن کے ساتھ اس طرح کا کرنا چاہے معاملہ تو پھر اس نے کہا میرا بھی قبول نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اگر تمہاری پھوپھی کے ساتھ ایسا کرنا چاہے کہا اس نہیں ایسا میں نہیں کرنے دوں گا۔ کہا تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہو تو کہا میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ فرمایا اگر تمہاری خالہ کے ساتھ ایسا کوئی بدکاری کا ارادہ کرے تو کہا میں اس بات کو برداشت نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میاں اس عورت کے بارے میں تم بدکاری کا ارادہ کرو گے وہ یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی پھوپھی ہوگی یا کسی کی خالہ، تو تم کیوں نہیں سوچتے کہ جس طرح تمہاری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، کسی دوسرے کی بھی غیرت اس سے مجروح ہوگی۔ اس شخص کو سمجھ آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کے اسے پھونک ماری اور کہا یا اللہ اس کے سینے سے شیطان کے اثرات کو دور کر دے اور الہی اس کو معاف کر دے جو اس نے سوچا ہے، اس کی غلطی سے الہی درگزر فرما۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس نوجوان جتنا با حیا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ بھی سرکار کا ایک حکیمانہ انداز ہے سمجھانے کا، بتانے کا۔ اس کی سمجھ میں ویسے بات آنی نہیں، اسی انداز سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس معاشرے میں کیا چلن تھا، سوچ کیا تھی، رویہ کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ نفس واحدہ سے تمہیں ایک وجود سے پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق تمہاری بنیاد ایک وجود سے۔ پھر خلق منہا زوجہا، پھر اسی ایک مادے سے آگے جوڑے بنا دی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اسی میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس کے نام پر تم رشتوں کہ یہ معاملات جو آپ اس میں کرتے ہو، جس کے نام پر کرتے ہو، جو نکاح وغیرہ کرتے ہو اسی کے نام کی ضمانت پر کرتے ہو، تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آگے جا کے ارشاد فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، کہ نکاح کرو ان عورتوں میں سے ان سے جو تمہیں پسند ہوں، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، یعنی جب تک مرد عورت کو یا عورت مرد کو پسند نہ کرے، ناپسند کی شادی اسلام میں قرآن کی زبان میں حرام ہے۔ شادی کے ساتھ پسند ضروری ہے، لڑکی لڑکے کو پسند کرے، لڑکا لڑکی کو پسند کرے۔ اب پسند کرنے کے لیے ظاہر ہے دیکھنا شرط ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا تھا کہ جس خاتون سے تم شادی کرنے چلے تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے دیکھنا ہے۔ میں اسے کسی حیا اور شرم کے لہجے میں دیکھ لو اسے۔ پھر انہوں نے چوڑی چھپے کے انداز سے اس کو دیکھ لیا، لڑکی نے بھی اس کو دیکھ لیا ہوا تھا۔ دونوں سے پوچھا گیا، بلکہ ایک دفعہ ایک لڑکی کا نکاح اس کے والد صاحب کرنے لگے تو وہ جس سے کر رہے تھے لڑکی کو وہ رشتہ پسند نہیں تھا، حضور اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی
یہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں. یا رسول اللہ میں جس لڑکے کو پسند نہیں کرتی میرا والد اس سے میری شادی کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے پسند نہیں کرتی تو تمہیں اختیار ہے چاہے اس شادی کو قبول کرو چاہے اس کو قبول نہ کرو. یہ بات ہے پسند نہ پسند کے حوالے سے. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, یہ سورہ نساء کی آیت ہے, اس میں ارشاد ہے وقت الجتامہ حتی اذا بلغوا النکاح, کہ نکاح کب کرو جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے. ہمارے ہاں نابالغ بچوں کی شادیاں یہ معاشرتی سماجی جو رویے ہوتے ہیں یہ اور چیزیں, انہیں اسلام کے کھاتے میں نہ ڈالو. اگر میاں والی کے علاقے میں بنی کا اور سرحد میں کوئی اور اس طرح کا بےہودہ کوئی رواج ہے تو اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے. اسلام تو یہ صاف کہہ رہا ہے کہ جب تک عورت یا مرد نکاح کی عمر کو نہ پہنچے ان کا نکاح مت کرو, اسی وقت کرو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے, جب بالغ ہو حتی اذا بلغوا النکاح. جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے, نکاح کی شادی کی عمر کو نہیں پہنچ جاتے, تب تک نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اور ہمارے ہاں سبھی کے یہ چل رہا ہے اور ہم لوگ ذرا نہیں سنتے کہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہاں ایک بات بڑی نازک جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کے حوالے سے بہت بڑی بات ایک چلتی ہے ہمارے معاشرے میں, کیونکہ روایات کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے, صحیح بخاری تک, کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ السلام نے ان کی 6 سال کی عمر میں نکاح کیا, نعوذ باللہ, اور 9 سال کی عمر تھی ان کی حضرت عائشہ صدیقہ کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرا کے گھر لیا. آپ دیکھیے ذرا غور کریں. باقی ساری باتیں ایک طرف, میں آپ سے ایک سادہ سی بات پوچھتا ہوں, کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ قبول کرتا ہے کہ اس کی 6 سال کی عمر کی بچی کسی 50-55 سال کے بوڑھے کے ساتھ نکاح کر دی؟ بولے تو ایماندار سے بتائیں, کوئی باپ یہ برداشت کرے گا کہ اس کی 9 سال کی بچی کو کسی بوڑھے کے ساتھ جس کی عمر 64 کوئی 60-69 سال کے قریب ہو اس کے ساتھ اس کو رخصت کر دے؟ اگر کوئی بابا ایسا کرے تو آپ سے کیا کہیں؟ اس بابے کو بے شرم کرو گے کہ جو اس کی بیٹیوں نواسیوں پوتیوں کی عمر کی بچی ہے اسے وہ اٹھا کے گھر بیوی بنا کے لے آئے. تو کیا یہ ناموس رسالت پر آپ کو حملہ نہیں نہ لگتا کہ رسول اللہ کے دامن پر یہ داغ لگایا جا رہا ہے کہ وہ 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کر کے 9 برس کی عمر میں اسے گھر اٹھا کے لے. آپ غور کریں, میں نے آپ کو ایک سادہ سی مثال دی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا اس معاشرے میں ایسا تھا؟ جس کا جواب یہ اس معاشرے میں نہیں تھا. میں دلیل دیتا ہوں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا, شاید آپ کے علم میں ہو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا رشتہ اپنے لیے مانگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا رشتہ اپنے لیے مانگا تو آپ نے دونوں کو یہ کہا تھا, الگ الگ جب انہوں نے مانگا, یہ کہا تھا کہ تمہارا اور فاطمہ کی عمر کا بڑا فرق ہے, تمہارا اور فاطمہ کی عمر کا بڑا فرق ہے. اور یہ سوال کب ہوئے تھے؟ مدینہ منورہ. اگر یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کو دے رہے ہیں تو پھر ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ آپ خود ایک 6 سال کی بچی کو مکے کے دور میں نکاح میں لے آئے اور 9 سال کی عمر کو پہنچے تو ڈال کر لے آئے؟ یاد رکھیں, میرا اس پہ آرٹیکل بھی ہے, بہت مضبوط دلائل کے ساتھ میں یہ بات آپ کو ثابت کر سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ آپ یعنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کے عقد میں آئی ہیں تو ان کی عمر کم از کم 16 سال تھی, کم از کم 16 سال تھی, اور جب ان کی رخصتی ہوئی ہے تو اس وقت ان کی عمر 19 سال.
یہ جو 16 کے ساتھ 6 کے ساتھ 1 ہے 10 والا دہائی والا جو حصہ ہے، یہ یار لوگوں کی نظر میں نہ پڑا. 19 کے ساتھ دہائی والا حصہ جو تھا وہ نام نظر پڑا. 6 اور 9 کو پڑھتے رہ گئے، عاشرہ کو چھوڑ دیا اور کہا 6 سال کی اور 9 سال کی عمر کا جوان ہو گیا. قرآن پاک فرما رہا ہے حتی اذا بالغ النکاح، نکاح کی عمر کو جب تک مرد یا عورت جب تک نہ پہنچ جائے اس کا نکاح مت کرو، اس کی شادی مت کرو. یہ قرآن رسول اللہ پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قرآن کو آپ سے بہتر نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، اور آپ سے بہتر اس پر نہ کسی نے عمل کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. کیسے یہ فرق کر دیا؟ اب اگر کسی معاشرے میں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چل نام ہے کہ بچی کو پوچھے بغیر ڈھول ڈنگر کی طرح، یہ جاہلی دور میں ہوتا تھا، قرآن کو اترنے سے پہلے پوری دنیا میں ہوتا تھا کہ عورت سے پوچھا نہیں جاتا تھا، کوئی اس کی رائے نہیں تھی، کوئی مشورہ نہیں تھا، چاہے وہ یورپ کا، چاہے وہ یونان کا دور ہو، چاہے روم کا دور ہو، چاہے وہ ہندی تہذیب ہو، چاہے وہ مصری تہذیب ہو، دنیا کوئی تہذیب بھی ہو، ہر تہذیب میں کوئی بھی ایسی تہذیب نہیں تھی جس میں عورت سے اس کی اجازت لینا، اس سے اس کی رضامندی لینا ضروری ہوتا، بلکہ جب جس کے ساتھ چاہا اس کو چلتا کیا، اور عورت کے پاس نہ کرنے کی کوئی مجال نہیں. یہ اسلام ہے جس نے کہا ما طاب لکم، پسند ضروری ہے، جب تک پسند نہ ہو تب تک نکاح مت کرو. اور نکاح کے لیے عمر کا تعین کر دیا کہ جب تک بلوغت کو نہ پہنچے تب تک ان کی شادی مت کرو. اور یہی بات یہاں میں جبرن یہ کہوں گا کہ یہ جو جبری نکاح اور جبری طلاق ہوتا ہے، ہمارے فقہاء اس کو جائز کہتے ہیں کہ اگر جبرن نکاح کر دیا جائے تو وہ وارث واقع ہو جائے گا، وکیل صاحب جو میں، اور جبری طلاق ہو جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جاتی. جبری نکاح جبری طلاق کا حکم میری دانش کے مطابق یہ ہے کہ جس طرح جبرن کسی آدمی سے کلمہ کفر کہلا لیا جائے اور وہ کافر نہیں ہوتا، بین ہی کسی آدمی سے جبری طور پر اگر نکاح قبول کروا لیا جائے یا طلاق کہلوا لی جائے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، نکاح منعقد نہیں. اس کے لیے رضامندی ضروری ہے. جب تک رضامندی نہ ہو، جب تک پسند نہ ہو، رضامندی نہ ہو اور دل کی اس میں چاہت نہ ہو، تب تک نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس میں مرد ہی کا اختیار نہیں بلکہ عورت کو بھی اس بات کا حقدار قرار دیا گیا کہ عورت بھی پسند ناپسند کا فیصلہ کر سکتی ہے. اگر کسی کو وہ پسند نہیں کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ بے شک تیرا باپ نکاح کرنا چاہ رہا ہے لیکن تم اس نکاح کو فاسد کر دو، ختم کر دو، تم نہ مانو. یعنی اختیار ہے عورت کے پاس کہ وہ نکاح قبول کر لے یا نکاح قبول نہ کر لے. اگر کوئی ولی، کوئی وارث کسی کے ساتھ جبرن اس کا نکاح کر دیتا ہے تو وہ نکاح ہونا کبھی سرے سے نہیں. پروردگار عالم جل جلالہ منوالوں نے یہ جو عورت کو پیدا کیا ہے یہ کھلونا نہیں یاد بلکہ سورہ شورى میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ میں آپ کو سورہ شورى کی آیت نمبر 49 ہے جس میں خلاق کائنات جل جلالہ اما نوالہ ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. یہ آیتیں ہیں جن میں سے مفہوم جو ہمیں اخذ ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے ملے جلے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی ہے. اس آیت کے سارے سیاق و سباق کو مد نظر رکھیں تو سمجھ جاتی ہے کہ عورت کا وجود نسل انسانی کی بقا کے لیے بنیاد ہے. جب تک عورت کا وجود مقدس، مطہر،
اور قابل تکریم فرد تسلیم نہیں کیا جائے گا تب تک آنے والی نسل باکردار نہیں حاصل کی جا سکتی۔ لڑکا ہمارے یہاں یہ بھی اکثر بحث چلتی ہے، لڑکوں پہ تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لڑکوں کی تعلیم و تربیت پہ بڑی توجہ دیتے ہیں اور لڑکوں کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ سورہ آل عمران میں کیا ارشاد فرمایا گیا یہ دیکھیے، آیت نمبر 36 ہے۔ پروردگار عالم اس حوالے سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، ان کی والدہ صاحبہ نے، حضرت مریم کی والدہ جو حضرت عمران کی بیوی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی کہ جو کچھ یا اللہ میرے ہاں ہونے والا ہے، بچہ یا بچی مطلب، انہوں نے تو یہ تو کرنا تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، جو پیدا ہوگا میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے قربان کر دوں گی، وقف کر دوں گی، پیش کر دوں گی، اس کے تیرے گھر کی خدمت کریں۔ اب دیکھیے آیت کیا ہے، فلما وضعتها، جب انہوں نے جنا اس کو، قالت رب انی وضعتها انثى، کہ الہی میں نے تو میرے ہاں جو پیدا ہوئے وہ تو لڑکی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا ہے جو تم نے جنا ہے، جو اس نے جنا ہے اللہ کو پتا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، یہ اللہ فرما رہا ہے، ولیس الذکر کالانثی، کہ لڑکا لڑکی جیسا کب ہوتا ہے، لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی جیسا کب ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جائے کہ لڑکی لڑکے جیسی کب ہوتی ہے، غور کریں آپ اس لفظ پر، لیس الذکر کالانثی، کہ لڑکا لڑکی جیسا کب ہو سکتا ہے، یعنی لڑکا جو ہے اس کے مقابلے میں لڑکی کو فضیلت کیا دی جا رہی ہے، کہ لڑکی جو ہے لڑکی کے مقابلے میں فرمایا کہ لڑکا لڑکی جیسا کب ہو سکتا ہے۔ اب اس لفظ سے آپ غور کریں، کیا سمجھ آتی ہے آپ کو، کیا واقعی لڑکا افضل ہے اور لڑکی کمتر ہے؟ یہ آیت تو اس کی نفی کر رہی ہے، یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے، پروردگار خود فرما رہا ہے کہ لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکے جیسا نہیں ہوتا۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، لڑکی کی شان کیا ہے؟ اب آگے میں آپ کو اس کے حوالے سے جو وراثت کا مسئلہ ہے، اس میں پروردگار نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، ماں کا حصہ مقرر کر دیا، بیوی کا حصہ مقرر کر دیا، اور بیٹی کا حصہ بھی پروردگار نے مقرر کر دیا، اور پھر اللہ جل شانہ نے جب یہ مال یا معیار بنایا ہے، مال کو تقسیم کرنے کو، دولت کو تقسیم کرنے کو جب بنایا، معیار بنایا، تو معیار کیا رکھا پروردگار نے، اس پہ آپ غور فرمائیں۔ یہ سورہ نساء کی 11ویں آیت ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس لفظ پہ غور کریں، اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، بیٹے کے لیے کس کے برابر؟ دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی بیٹے کا ایک حصہ جو ہے وہ دو بیٹیوں کے دو حصوں کے برابر، ایک بیٹی کا ایک حصہ ہے، دوسری بیٹی کا ایک حصہ، یعنی دو بیٹیوں کے حصے اس کے مقابلے میں جتنا دو بیٹی کا حصہ ہوگا اتنا ایک بیٹے کا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ معیار کس کو قرار دیا؟ بیٹی کو، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہے، تو معیار کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ لڑکی کو۔ اگر ہم پھر بھی کہیں کہ جی لڑکی کو تو اسلام نے کوئی حیثیت نہیں دی، اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پورا رکوع میں سے یہ یوصیکم اللہ رکوع حافظوں کے لیے بڑا امتحان پیدا کرتا ہے، جب حافظ نماز کے تعلیم سناتے ہیں اکثر حافظ اس کو پڑھتے ہوئے بہت زیادہ اس میں مشابہت کو ڈالتے ہیں اور ہٹ ہٹ کے واپس آ کے مطلب اس کو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ان کو پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ بالکل چھوٹے چھوٹے فکروں کے ساتھ ایک جیسے ٹکڑے ہیں اس آیت کے،
ایک آتا ہے اس کے بعد بالکل اسی جیسا پھر آ جاتا ہے، پھر ایک اور آتا ہے، پھر پچھلے رکوع جیسا ایک اور ٹکڑا آ جاتا ہے. تو یہ یوسی کو کلّا رکوع مشہور ہے حافظوں میں. تو اس رکوع میں پروردگار نے جو تقسیم دولت کے وراثت کے حوالے سے فیصلہ دیا، اس میں معیار جو ہے وہ عورت کا حصہ. اب سوال یہ کہ عورت کو کم کیوں مرد کو زیادہ کیوں؟ یہ سوال ہے. اور یہ بہت بڑا جھگڑا بھی ہے ہمارے معاشرے میں. تو خیر وہ چاہتے ہیں کہ وراثت لڑکی کو اچھا
asking to keep not